کرتے جائیں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کی ایک چھوٹی سی طالبہ عائشہ صدیقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اس کے بعد محمد حریف، محمد اظہر، یہ بچہ تیار رہے اور اسٹیج پر آ جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ اکرام، حاضرین جلسہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین کرام چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے حجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف ہی نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو الم نشرح کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف خدا رب العزت ورفعنا لک ذکرک کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلور ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر و بالاتر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المتقین ہے، امام المرسلین ہے، جس کی کردار کی عظمتوں پر اس کے حاضرین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو انا دل چہکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، جس کی چہرے کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی سیاہی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، کہ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعائیں دینے والا، احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، عتبہ بن ربیعہ کے جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا۔ شاعر نے اس کو اس انداز میں کہا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا ہے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، آئیے اب میں آپ کو حرف تہجی کی زبانی میرے
فقیروں کا مولا رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا جگتا اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ ایسا مقدس نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مقدس نبی کی اقتداء کریں اور ان سے سچا عشق و محبت کریں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ